اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 2 قاعدے سیکھ لیے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، یعنی جب بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آ جائے، تو وہاں پر 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ لازمی طور پر لاگو ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، یعنی 4 رولز ہوتے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اب تک ہم نے اظہار اور ادغام کا قاعدہ سیکھ لیا ہے کہ اظہار اور ادغام کیا ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اقلاب کا قاعدہ سیکھیں گے، جو کہ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آج کی کلاس کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بدل دینا، جبکہ تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا، اقلاب اس کو کہتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اقلاب کیوں کہتے ہیں؟ اقلاب کا مطلب چونکہ معنی ہوتا ہے بدل دینا، اور عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں۔ قلب دل کو کس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ جو ہمارا دل ہوتا ہے اس کے جذبات، احساسات، کیفیات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اس لیے دل کو قلب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر قاعدہ جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر ایک دعا پڑھا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہاں پر قلوب اور قلب کا معنی اور الفاظ اسی لیے استعمال ہوئے ہیں کہ بدلنے والا اور بدل جانے والا۔ تو لہٰذا اقلاب کا مطلب اور معنی یہ ہوا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ میم کی آواز وہاں پر آتی ہے، نون ساکن یا تنوین کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر دینا ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آتا ہے، کچھ لوگ اس کو وقف کی یا ٹھہرنے کی، سکون کی علامت سمجھتے ہیں، جس طرح تو یا جیم کی علامات ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی وقف کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اقلاب ہوتا ہے۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف با کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر اقلاب کا قاعدہ بنتا ہے، لہٰذا وہاں پر ہم نے نون ساکن یا تنوین کو میم کی آواز سے بدل دینا ہے۔ جو چھوٹا سا میم لگا ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے، وہ آسانی کے لیے ہوتا ہے تاکہ عام قاری اس کو سمجھ لے کہ یہاں پر میم کی آواز پیدا ہوگی، تو لہٰذا وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز اس کی چلی جائے گی۔ تو چند الفاظ کی ہم مشق کر کے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے من بعدی، مم، یہ جو میم کو آگے ہم میم کس سے ملا رہے ہیں تو یہاں پر نون کی آواز ختم ہو جائے گی، میم کی آواز بن جائے گی مم، یہ ہے اقلاب، من بعدی۔ دوسرا لفظ ہے من بقلہا، مم،
میم، یہ میم کو میم کے ساتھ ہم نے ملا دینا، تو اگلا جو نون ہے اس کی یہاں پر آواز میم کی آ جائے گی، یہ انقلاب بن جائے گا. مم بقلہا لَيُنبَذَنَّ، یہ ہے اقلاب، یو لَيُنبَذَنَّ خَبِيرًا بَصِيرًا، خبیرًا، رم، یہ رن نہیں یا را بھی نہیں، رم، خبیرً، یہاں پر تنوین ہے، را کے اوپر 2 زبر ہے، اس کو ہم نے میم کی آواز سے بدل دینا ہے، خبیرًا، یہ خبیرًا بصیرا. حلم بہذا، حلم، لم، یہ غنے کے ساتھ اقلاب کرنا ہے، ناک میں آواز جائے گی، حلم بہذا قولا بلیغا، قولم، لم، یہ اقلاب کی آواز اس طرح آئے گی کہ میم کی آواز اس میں پیدا ہو جائے گی، قولا بلیغا. تو یہ ہے اقلاب کی تعریف اور اس کی تشریح. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.